سبحان اللہ۔ دوستان محترم، تو میرے محبوب کا نام بھی برکتوں والا، اسم بھی برکتوں والا، تو جسم بھی برکتوں والا۔ یہ تو اسم کی باتیں سنی، اب آؤ ذرا جسم مصطفیٰ پر بات کریں۔ سبحان اللہ۔ جیسا نام بے مثال ہے ویسا جسم بھی بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرے آقا کی ولادت ہوئی، جسم مصطفیٰ ظہور پذیر ہوا تو ایسا نور چمکا کہ میرا گھر سارا روشن ہو گیا۔ گھر تو روشن ہو گیا لیکن پورا شہر مکہ روشن ہو گیا۔ شہر مکہ کیا روشن ہوا؟ زمین کے شرق سے لے کر غرب تک روشنی ہی روشنی ہو گئی، اور آسمان کے کنارے بھی روشن ہو گئے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے محبوب، اے غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے تو آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ جو اچھے کام کرنے والے ہیں آپ ان کو نجات کی اور جنت کی خوشخبری دینے والے، جو برائی کرنے والے ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ میرے محبوب، ہم نے تو آپ کو چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے، روشن چراغ، ایسا چراغ کہ جس کے چمکنے سے اندھارے اجالوں میں بدل گئے۔ نور والا آیا ہے، ساری دنیا میں یہ دیکھو، نور والا آیا ہے، ساری دنیا میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا کا جسم اطہر اس دنیا پہ جلوگر ہوا تو دنیا کو رب ذوالجلال نے اس نور سے منور کر دیا۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ ایسا تھا کہ تم دیکھتے تو یوں لگتا جیسے سورج آپ کے چہرے سے طلوع ہو رہا ہے، سورج آپ کے چہرے سے طلوع ہو رہا ہے۔ اور حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں آیا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں کوئی کام تھا، جب آیا تو سرخ رنگ کے دھاری دار کپڑے میں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ تو خدا کی عزت کی قسم، سرخ لباس میں ملبوس اتنا حسین چہرہ میں نے نہ آگے کب دیکھا نہ پیچھے کب دیکھا، پوری زندگی ایسا حسین مکھڑا میں نے نہیں دیکھا۔
میں اپنا کام تو بھول گیا، میں نے کہا موقع ملا ہے کچھ گھڑیاں اپنے یار کا مکھڑا تو تک لوں، اپنے محبوب کا دیدار تو کر لوں، دل تو بھر لوں، جی تو بھر لوں دیدار کر کے۔ فرماتے جس طرح دیکھتا جاتا میری پیاس بڑھتی جا رہی تھی، پیاس بجھتی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ آدمی کسی کو دیکھے نا، دیکھ دیکھ کے دل بھر جاتا ہے، لیکن وہ تو حسین چہرہ ہی ایسا ہے کہ جنہوں نے زندگی بھر دیکھا دیدار کرتے رہے، وہ کہتے ہیں ہمارا جی نہیں بھرا۔ سبحان اللہ۔ اب فرماتے ہیں اچانک میری نظر آسمان کی طرف اٹھی، چاند 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ میں نے دل سے پوچھا کہ دل بتا چاند حسین ہے یا مصطفیٰ کا چہرہ حسین ہے؟ آپ فرماتے ہیں فَلَهُ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ، میری نگاہوں میں محبوب کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن اور حسین۔ اور کسی نے کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے؟ ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پر چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کی پیشانی سے جب پسینے کے قطرے نکلتے تو یوں نظر آتا جس طرح موتی چمک رہے ہیں، جس طرح موتی چمک رہے۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا، ہم نبی جیسے ہیں۔ کتنے ظالم ہیں، کتنے یہ ظالم لوگ ہیں۔ ادھر تو دیکھو نا میرے محبوب کا حسین چہرہ، اور حضور علیہ السلام کا قد لمبا نہیں تھا اور چھوٹا بھی نہیں تھا، درمیانہ تھا۔ کیا؟ درمیانہ تھا۔ لیکن قداور صحابہ، لمبی قدوں والے صحابہ کے درمیان جب حضور بیٹھتے تو سب سے اونچے نظر آتے۔ سبحان اللہ۔ سب سے اونچے نظر آتے، اور حضور علیہ السلام چلتے تو اس طرح چلتے جس طرح کوئی چڑھائی سے نیچے اترتا ہے نا، تو پاؤں رکھ کر آرام آرام سے اطمینان سے چلتا ہے۔ حضور کا چلنا اس طرح ہوتا، بڑے وقار کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم قدم پہ رکھتے اٹھاتے چلتے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے دوڑتے، حضور تو آرام سے چل رہے ہیں، ہم دوڑتے دوڑتے تھک جاتے، حضور کو پہنچ نہیں سکتے۔ یہ میرے محبوب کے چلنے کا کمال، اور حضور دیکھتے دیکھنے کا کمال، جس طرح آگے دیکھتے اسی طرح پیچھے دیکھتے، جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے اس طرح رات کی اندھیری میں دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح قریب والوں کو دیکھتے اس طرح بعید والوں کو دیکھتے، جس طرح زمین کے پیٹھ پر چلنے والے لوگوں کو دیکھتے اسی طرح قبر کے اندر دفن ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ لیتے۔ معراج پہ جا رہے ہیں تو سرخ رنگ کی مٹی کے تودے سے گزرے، آپ نے فرمایا یہاں حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ ادا کر رہے ہیں، قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس ٹیلے کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزار تھی اور مزار میں ان کی ایکٹیویٹیز کیا تھی، حضور نے راہ چلتے دیکھ لیا۔ معلوم ہوا کہ ان کا دیکھنا با کمال، وہ چلے تو ان کا چلنا با کمال، وہ جب مسکرائیں تو مسکرانا با کمال۔ روایت میں آتا ہے، شمائل ترمذی والے بیان کرتے ہیں کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگلے جو دو دانت مبارک تھے ان کے درمیان تھوڑی سی یعنی کھلے ہوئے تھے، وہ دانت مبارک اگلے تھوڑے سے کھلے ہوئے تھے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے یا بات کرتے تو ان دانتوں مبارکوں کے بیچ میں سے نور نکلتا۔ کیا نکلتا؟ نور نکلتا۔ جب بات کرتے تو نور نکلتا، مسکراتے تو اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے۔ عزیزان محترم، پھر میرے آقا کے دیکھنے کا یہ بھی کمال ہے کہ کوئی غلام مدینہ منورہ میں آ جائے ان کو تو دیکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی عاشق صالح آباد میں بیٹھا ہے، محفل کو سن رہا ہے، میرے آقا کی تعریف سن رہا ہے، تو اس کو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ ان غلاموں کو گنبد خضرا سے دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اپنے گھروں میں تم اچھا کام کرتے ہو، میرے آقا کی نگاہوں سے تم پوشیدہ نہیں ہو۔ بولو پوشیدہ؟ پھر ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اے عشاقان مصطفیٰ، ذرا غور کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے یا نہیں؟ بولو، اللہ سمیع بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، اور مدینے والے آقا بھی شاہد ہے، حضور ہمارے شاہد ہیں، اور فرشتے بھی کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی دیکھ بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں۔ اب بولو، اللہ دیکھ رہا ہے، مدینے والے آقا ہمارے شاہد ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور زمین قیامت کے دن گواہی دے گی۔ زمین، جس زمین پر مثلا آج تم یہاں صالح آباد میں آئے ایک اچھی محفل کو سننے کے لیے، یہ زمین کا ٹکڑا تمہارے اوپر گواہی دے گا۔ تم جہاں نماز پڑھتے ہو نا، تو حکم یہ ہے کہ فرض ایک جگہ پڑھو تو سنت تھوڑی جگہ ہٹ کے پڑھو، وہ جگہ بھی شاہدی دے گی اور یہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ سمجھے نا؟ تو اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، تو یہ زمین بھی شاہدی دے گی اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اچھے کام کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر تم برائیاں کرتے ہو، اگر تم شراب پیتے ہو، زنا کرتے ہو، گناہوں کے کام کرتے ہو، تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ بولو، میرا رب دیکھ رہا ہے، اور مدینے والے آقا دیکھ رہے ہیں، حضور مشاہدہ کر رہے ہیں، اور فرشتے لکھ رہے ہیں، زمین گواہی دے رہی ہے۔ اب بولو، جب اتنے گواہ تم پر ہو جائیں اور اللہ خود بھی دیکھ رہا ہو، تو ڈرو مسلمانوں، گناہوں سے ڈرو، اللہ کی بے نیازی سے ڈرو، خدا کے در پہ لوٹ آؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے رک جاؤ۔ یہ تمہارے قدم جو گناہوں کی طرف اٹھ رہے ہیں، روک لو ان قدموں کو۔ جو منصوبے بنائے بیٹھے ہو کہ یہاں سے اٹھوں گا تو فلاں طرف جاؤں گا، ادھر جاؤں گا، ادھر جاؤں گا، جو برائی کے منصوبے باندھ کر آئے ہو، مٹاؤ ان خیالوں کو اپنے دل سے، توبہ طائب ہو جاؤ اپنے رب کے دربار پر۔ دوستان محترم، زندگی پر کوئی بھروسہ نہیں، کوئی زندگی کا آسرا نہیں کہ کب یہ زندگی کے لمحات پورے ہو جائیں۔ گناہ کرتے کرتے یہ داڑھی سفید ہو گئی، موت قریب آ گئی، ابھی تک تمہاری آنکھ نہیں کھل رہی۔ عزیزان گرامی، اللہ سے ڈرو اور اچھے اعمال کرو، نیکی کے راستے پر چل پڑو، اچھائی کی راہوں پر چل پڑو، اللہ تمہارے اوپر راضی ہو جائے گا، مدینے والے آقا تم پر راضی ہو جائیں گے۔ جب اللہ راضی ہو گیا، مدینے والے آقا راضی ہو گئے، تو تمہارے دونوں جہانوں میں بیڑے پار ہو جائیں گے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتے
وہ تہیہ کر لیں، دل میں عہد کر لیں کہ آج سے ہم نماز پڑھیں گے. بولو، کھڑا کرو آج. اور جنہوں نے داڑھی خشخشی رکھی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دو. ایف اللہا، داڑھی کو چھوڑ دو. کچھ تو خشخشی رکھے بیٹھے اور کچھ تو صبح اٹھ کے پلستر لگاتے ہیں. ایسے نہیں کرو. یہ میرے آقا کی سنت، مدینے والے آقا کی پیاری سنت. یہ باغ محمد ہے، یہ باغ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بولو، تمہارا باغ ہو، اگر کوئی اس کو کاٹے تو تمہیں دکھ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ بولو. تو اس عالم نے کہا، اس اللہ والے نے کہا کہ ریش خود می تراشی و دل حضرت محمد الرسول اللہ میں آزاری. ارے داڑھی اپنی مڈھاتا ہے لیکن دل میرے آقا کی روزے اطہر میں رنجیدہ کر رہا ہے، حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وزیر رو پڑے. حجام سے کہا کہ بند کرو اس طرح کو، یہ عالم سچ کہہ رہے ہیں. میں آج وعدہ کرتا ہوں کبھی اس سنت کو نہیں منڈھاؤں گا. میرے پیارے دوستو، میرے بھائیوں، میری بات کو مان لو میری بات کو. زندگی کا بھروسہ نہیں. تم سوچ رہے ہو کہ یار معاشرے میں اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، آفیسروں کے پاس آفیسوں میں جانا آنا ہوتا ہے، کیسے داڑھی رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی لاکھوں داڑھی والے چل رہے ہیں، ان کی بھی تو گزر رہی ہے نا. ہندوستان کے اب جو وزیر اعظم ہیں منموہن جی، دیکھو وہ وزیر اعظم ہے. ہمارا پاکستان تو 4 صوبے ہیں نا، وہ کتنے 22-23 کتنے صوبے ہیں جی؟ کوئی 36 کوئی 52 کہہ رہا ہے. کتنا بڑا ملک ہے. اتنے بڑے ملک کا بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، لیکن سکھ ہے. وہ اپنے گرو کی سنت ادا کر رہا ہے. وزیر اعظم ہو کر اپنے گرو نانک کی سنت ادا کر رہا ہے. کیا تمہیں میرے محمد کی صورت پسند نہیں آتی؟ کیا اس صورت جس کو اللہ تعالیٰ نے عرشوں پر بلا کر دیدار کیا تھا، اس صورت کو تم پسند نہیں کرتے؟ کیا اس محبوب کے مکھڑے کی تمہیں چاہت نہیں ہے؟ پیارے دوستو، تو چھوڑ دو. یہ شیطان ہے اندر میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یار کیا کریں گے، داڑھی رکھیں گے، کس طرح ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. تم اگر سنت پہ عمل کرو گے تمہاری عزت بڑھ جائے گی، عزت بڑھ جائے گی. تو میرے دوستو، میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرو، گناہوں سے بچ جاؤ، حلال روزی کھاؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، برائی سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، نیک راستوں پر چلنے والے بن جاؤ، میرے آقا کے سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ. لیکن یہ راہ تب ملتی ہے جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو. ایسے نہیں. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کے دل کا اصلاح ہوتا ہے. اب ایک خصوصی دعوت دینے لگا ہوں آپ کو. 23 کی شام کو، چاند کی، ربیع الاول کی 23 کی شام کو، قطب عالم قدوۃ الاولیاء حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، ہمارے پیر و مرشد کے آستانہ عالیہ پر سالانہ عرس مبارک ہو رہا ہے. تو اس کے لیے میں آپ سب بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس محفل میں ضرور شریک ہونا ہے اور یہ پیغام اوروں تک پہنچانا ہے. یہ دعوت محبت اور بھائیوں کو بھی دینی ہے. اس محفل میں شریک ہو جاؤ. اور میں نے تو ایک دل میں ارادہ بھی کر لیا ہے، آج کمیٹی کے دوستوں کو بھی میں نے بتا دیا ہے، اور دل کا ارادہ ہے آگے جو اللہ کی مرضی ہوگی. لیکن دل کی تمنا میری یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال اگر زندگی نے وفا کی تو آئندہ سال جو سالانہ عرس مبارک ہوگا وہ یہاں سال آباد شریف میں ہوگا انشاءاللہ.
وہاں روٹین کی 24 شریف تو ہوگی، لیکن جو سالانہ عرس مبارک ہوگا وہ انشاءاللہ یہاں صالح آباد شریف میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سب پہ حال پہ رحم و کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں درگزر فرما، اپنی محبت اپنے حبیب کا عشق عطا کر۔ یا اللہ اس ساری جماعت پر راضی ہو جا۔ یا اللہ جو باتیں سنی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد